دیکھو تبلیغی حضرات، آپ کا تبلیغ کے ساتھ ہے نا تعلق جی؟ تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا مشورہ کرنا چاہیے، ضروری ہے مشورہ کر کے بات طے ہونی چاہیے، اس لیے ہم آپ سے مشورہ کرتے ہیں آگے چلیں کہ نہ چلیں جی؟ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کو میں تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے، قرآن نے جو بتایا ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے۔ کیا بتائیے، ایک بات اس کے اندر ہے اور وہ قصہ ہے اور ایک واقعہ قرآن نے ذکر کیا وہ پہلے کا، اور سورۃ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا نچوڑ اور خلاصہ آپ حضرات کے ذہن میں رکھے، جو ہم نے اپنے اساتذہ سے مفسرین سے سنا ہے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران اتری ہی عیسائیت کی رد کے لیے ہے۔ عیسائیت کی بولو، عیسائیت کی رد۔ عیسائی کیا کرتے تھے؟ آل عمران، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے نام کے نذرانے چڑھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے رد کے لیے سورت اتار کر بتلایا کہ جن کے تم نذرانے چڑھاتے ہو نام کے، وہ تو خود اللہ کے نذرانے چڑھا رہے ہیں۔ وہ تو خود کس کے نذرانے چڑھاتے ہیں؟ ہاں، تم جو کر رہے ہو ان کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے ہو، نام ان کا لیتے ہو، کام اپنی مرضی کا کرتے ہو۔ آج بھی دنیا میں جہالت اسی وجہ سے پھیل رہی ہے، نام لوگ بڑوں کا لیتے ہیں اور کام کرتے اپنی مرضی کا۔ بڑوں نے جو صحیح معنوں میں نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء، اولیاء، انہوں نے کبھی بھی غلط کام پر امت کو، لوگوں کو نہیں لگایا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہمارے نام کا چڑھاوا دیا کرو، کبھی نہیں کہا ہمارے سامنے سجدہ کرو، کبھی نہیں کہا ہماری عبادت کرو، بلکہ وہ تو دنیا کو سبق دے کر گیا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ صرف کس کی کرنی ہے؟ اب دیکھو قرآن نے کس انداز سے بیان کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو، حضرت مریم کی عظمت کو بھی ساتھ دیکھتے جائیں، اور ان کے مسائل ان کی طرف سے جو آ رہے ہیں ان کو بھی قرآن بیان کر کے بتا رہا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ ایک ولیہ عمران کی بیوی، حضرت عیسیٰ کی نانی، بات سمجھا رہی ہے؟ بہت بڑی ولیہ، حضرت مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ، امید سے ہوتی ہیں، زبان سے یہ کلمات کہنے لگ جاتی ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اے اللہ، جو میرے پیٹ میں ہے نا، میں اس کو تیری دین کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کرتی ہوں۔ نذرت لک، تیرے نام کی منت مانگتی ہوں، تیرے نام کی نظر مانتی ہوں۔ میرے بھائیوں، نظر، منت عبادت ہے، اور عبادت صرف کس کے نام کی؟ صرف کس کے نام کی؟ یہ ایک ولیہ کا بیان قرآن بتا کر بتلاتا ہے کہ ولیوں کا سبق بھی یہی ہے کہ منت کس کے نام کی؟ بکرا منت مانو تو کس کے نام کا؟ دیگ مانو تو کس کے نام کی؟ پیسہ مانو تو کس کے نام کا؟ اللہ کے نام۔ ہاں، آگے مرضی ہے جس کو ثواب پہنچاؤ، اگر غیر خدا کے نام پر لگا دو گے تو پھر اللہ کا قانون، اللہ کا قرآن بول اٹھے گا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ اتنا حرام ہو چکا ہے، اتنا سور بھی حرام نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اوہ ہندوستان و پاکستان برِ صغیر کے علماء کرام جن سے یہ قرآن کی تفسیر ہم تک پہنچی، قرآن کا علم اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر پہنچا، ان میں شاہ عبدالعزیز کا نام آتا ہے، شاہ ولی اللہ کا نام آتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی تفسیر اس آیت کے متعلق پڑھو، ان کی کتاب
کا فتاوا شاہ عبدالعزیز کا فتاوا عزیزیہ پڑھ کے دیکھو، لکھتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نام سے ہٹ کر غیر اللہ کے نام پر لگ جائے وہ ایسی پلیت ہو جاتی ہے، اتنا پلیت سور اور خنزیر بھی نہیں ہے۔ ترتیب بتلاتے ہیں، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، فرمایا یہاں سے ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہو رہی ہے۔ پہلا مردار، پہلا حرام، چھوڑا درجہ، دوسرا زیادہ، پھر تیسرا اس سے زیادہ، چوتھا اس سے زیادہ۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے ذکر کر کے فرمایا کہ میری کاملہ مومنہ بندی کہتی ہے نظرت اللہ کا، منت کس کے لیے؟ ماں فی بطنی محررہ، سمجھ رہی ہے کہ بیٹا ہے، جب پیدا ہوئی تو فلما وضعتها، یہ کون کہہ رہی تھی؟ ولیہ تھی کہ نہیں؟ جی اس کے ولیہ ہونے میں کوئی شک؟ عیسائی پوچھتے تھے، عیسائی ان کی عبادت کرتے تھے، تب تو قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب پیٹ ہے ولیہ کا، بہت بڑی حافظہ کا، عیسیٰ کی نانی صاحبہ کا، مریم کی والدہ صاحبہ کا، اور پیٹ کے حالات کا پتہ نہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا یہ پیٹ کے حالات کو جاننے والی ذات صرف کون ہے؟ ادھر تو لوگاں سبق دیتا ہوا ہے کہ بزرگان یا بلیاں بھی غیب جان دینے، بزرگان یا بلیاں بھی غیب جان دینے۔ وہ ایک کتاب بھی لکھیا ہے نا، ایک مولوی بیان بھی پہ کرنا ہے، آنا ہے ایک بزرگ یا نا دربار ہے پیر صاحب ہے، انہوں نے ایک بلی رکھی بھی ہے، وہ جڑے باہروں مہمان آؤں نا تو وہ بلی آ کے اتنی باری میوں کر چھوڑنی، میوں تو وہ سمجھ بندے چاہ داختے کہ نہ اتنی پیاریاں چاہ دیاں کہنا۔ یہ ان تقریر ہوندی پہ جی، کون پہ بیان کرنا ہے؟ بڑا مفتی صاحب، بڑا علامہ صاحب جی، بلی پہ میوں کر لی، پتہ لگ بندہ جی 5 مہمان نے، ایک باری مہمان آئے نے 7 بلی 6 باری میوں کی تھی، چاہ دی پیالیاں آئیاں 6 مہمان آگے 7، اس سٹیج تے بیان ہوندہ ہے مسجد اس پہ، پیالیاں 6 آئیاں نے 7ویں آئی نہیں، پوچھا گیا بلی نے آج کیوں غلطی کر چھوڑی ہے؟ اکھے انہاں میں ایک وابی ہے، خدا ہدایت دے اور قوم نیچے سے نعرے اللہ اکبر۔ جو جھوٹ ہے جو سٹیجوں پر لایا جا رہا ہے، قرآن اس میں نہیں، پیارے پیغمبر کا فرمان اس میں نہیں، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب دنیا کو یہ سبق دیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، آج لاکھوں میرے سامنے نظر آ رہے ہو، لاکھوں میدان عرفات کے اندر میری نظر میں آ رہے ہو، کل ہو سکتا ہے اگلا سال آئے تو میں تمہیں دیکھ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ حضرات علماء کرام، میں یہ کہا کرتا ہوں، حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، ایک زندگی گزر گئی ہے، جب اس جملے پر غور کرتے ہیں اور دوسری کتابوں کو دیکھتے ہیں، ان کی تعویلات کو دیکھتے ہیں تو عجیب بات سمجھ آتی ہے کہ کتنے یہ دین سے دور کرنے والے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کا نبی یہ نہیں کہتا کہ شاید اگلے سال تم مجھے نہ دیکھو، اگر یہ کہتا تو کوئی نہ کوئی چور دروازہ نکال دیتا، تم نہ دیکھو۔ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے کہا ہے شاید میں تمہیں نہ دیکھوں، جی میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس لیے 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، جب تک اس کو سینے سے لگائے رکھو گے گمراہ کبھی۔ آؤ کتاب اللہ کو لے لو، سنت رسول کو لے لو، اور یقینی بات ہے جو کتاب اللہ کو لے گا، سنت رسول اللہ کو لے گا، کبھی بھی وہ گمراہ، اس لیے کہ کتاب اللہ کی کتاب شرک کی تردید کرتی ہے، جس کے پاس قرآن ہے وہ شرک نہیں کرے گا، جس کے پاس سنت ہے وہ کبھی بدعت نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھو کتاب و سنت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر کے صحابہ کرام گئے ہیں،
تب ہی تو وہ جنت کے مستحق بنے ہیں۔ اب ان سے ہٹ کر کوئی عمل لینا، اگر کہا جائے کہ انہوں نے بدعت کی ہے تو قرآن کی مخالفت ہے۔ کوئی کہا جائے کہ صحابی کوئی بدعت کر کے گیا ہے، اس حدیث کو کدھر لے کر جائے گا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ بھائیو، آپ اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ سارے آپ اہل سنت ہیں، اہل سنت وال بول چلو اہل سنت وال۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس موقع پر فرمایا کہ میری امت کے 73 گروہ بن جائیں گے اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ آقا نے مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پاک پیغمبر، وہ ایک کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ 73 میں سے ایک جائے گی 72 جہنم میں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ، بولو ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اور میرے، یہ ہے اہل سنت والجماعت ہے۔ میرے بھائیوں، پہچان کے لیے ما انا علیہ واصحابی اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کر پھر بھی فیصلہ کرے ما انا علیہ اصحابی پر کون ہے وہ اہل سنت ہے، اور صحابہ کو جنتی مانتا کون ہے وہ اہل سنت ہے۔ اور جو کہے کہ صحابی بدعتی ہے، بدعتی تو جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کے ہاں جمعے کی اذانیں کتنی ہوتی ہیں مفتی صاحب جی؟ ادھر ادھر کوئی ایک تو نہیں ہوتی؟ جی نہیں، گل سمجھ آ رہی نہیں۔ اب پہچانو نبی کی حدیث کو کون مانتا ہے، پہچانو صحابہ کو کون مانتا ہے، کون صحابہ کو بدعتی کہتا ہے، پہچانو تو صحیح نا۔ قرآن تو صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کلًا وعد اللہ الحسنی، قرآن تو کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین، بولو والذین، ایک ہے سابقین اولین مہاجر، ایک ہے سابقین اولین انصار، ایک ہے ان کے پیچھے چلنے والے، ایک ہے ان کے جو ان کے پیچھے جائیں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ جنتی۔ بولو وہ بھی کیا ہوں گے؟ آپ اور ہم ان کے پیچھے۔ ہم جمعے کی اذانیں کتنی دیتے ہیں؟ بولو کتنی دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ ہم ان مہاجرین انصار اولین کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان مہاجرین میں ہے کہ نہیں؟ اولین میں ہے کہ نہیں؟ جی جنتی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو یہ جو دوسری اذان کا اجرا، جو پہلی اذان ہے جمعے کی، بخاری میں موجود ہے، کس نے کہلوائی تھی؟ حضرت عثمان۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کی اتباع کرو، جنت میں جاؤ گے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، عثمان خلفائے راشدین میں سے ہے کہ نہیں؟ جی تو ہمیں تو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، یہ کہاں حدیث مانی ہے؟ نہ ما انا علیہ واصحابی مانی، نہ علیکم بسنتی مانی، اور نہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، نہ یہ قرآن کی آیت مانی، اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں۔ ایک اور گل، علماء بیٹھے ہیں، اب عوام کو بتایا ہوگا، کیونکہ اکثر یہاں مفتیان کرام ہیں، میں تو مفتی ہے نہیں ہوں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اسی مفتی نہیں ہیں، پڑھے ایسا بھی مفتی ہے۔ مفتی صاحب ایسی مفتی نہیں ہے پر پڑھے ایسا بھی مفتی ہے۔ بہرحال یہ بتائیں گے آپ کو، پوچھو امت کا فیصلہ علماء اہل سنت نہیں، پورے علماء محدثین کا، فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کا جس چیز پر اجماع ہو جائے تو وہ مسئلہ اسی طرح ضروری ہو جاتا ہے اور حق ہو جاتا ہے جس طرح کہ قرآن و سنت کی تصریح میں آ جائے۔
قرآن و سنت کی تصریح میں آ جائے۔ اس آذان پر، پہلی آذان پر صحابہ کا اجماع ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں ہوا، علی کی موجودگی میں ہوا، عثمان کی موجودگی میں ہوا۔ میرے بھائیوں، کسی ایک نے انکار نہیں کیا۔ آج انکار کرنے والا کہتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں۔ 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر صحابہ میں اجماع ہوا، صحابہ میں اجماع ہوا۔ 20 تراویح پر صحابہ کا، بولو کیا ہوا؟ پوری دنیا میں پھر جاؤ، پوری حدیث کی کتابیں ٹٹول لو اور سیاہ ستہ کی کتابیں کھول لو، کسی ایک سیاہ ستہ کی کتاب میں کسی محدث کا ایک قول بھی نہیں ہے کہ 8 تراویح ہے۔ 8 والا قول ملتا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، کسی محدث نے کسی حدیث سے نکالا کہ اس نے کہا کہ دیکھو تراویح 8 ہے۔ ترمذی آپ پڑھیں گے تو وہاں نکلے گا 41 تو آئے گا، 20 آئے گا، لیکن یہ نام 8 کا نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کے لیے خیر سمجھو، ما انا علیہ واصحابی پر کاربند رہو۔ جو کچھ کرنا ہے نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے صحابہ کی سیرت دیکھ کر کرنا ہے، صحابہ کے عمل کو دیکھ کر کرنا ہے۔ ایک صحابی کے پیچھے لگ جاؤ، یہ حدیثیں آپ نے نہیں سنی ہے، صحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ جس صحابی کے پیچھے لگو گے ہر ستارے سے روشنی نکلتی ہے، ہر ستارہ ہدایت کا، ہر صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، اس کی روشنی لیتے جاؤ، انشاءاللہ ہدایت کے ساتھ چلتے جاؤ گے، ہدایت ملتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء حقہ کے ساتھ رہنے کی، چلنے کی اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔